الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کے عیب مت ڈھونڈو۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب نیکی کی دعوت کی 21 مع ترمیم و اضافہ بنام کسی کے عیب مت ڈھونڈو۔ یہ مضمون کتاب نیکی کی دعوت کے صفحہ 395 تا 414 سے لیا گیا ہے۔ دعائے عطار، یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 21 صفحات کا رسالہ کسی کے عیب مت ڈھونڈو پڑھ یا سن لے، اسے دوسروں کے عیب چھپانے اور ان کی خوبیوں پر نظر رکھنے والا بنا اور اسے بے حساب بخش دے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ گناہ سے منع کرنا کب فرض ہے؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بے شک سنتوں بھرا بیان کرنا کار ثواب اور بہت بڑی سعادت کی بات ہے، مگر یہ ذہن میں رہے کہ واعظ و نصیحت پر مبنی بیان کرنا مستحب کام ہے۔ اگر نہیں کیا تو کچھ گناہ نہیں، مگر کسی کو گناہ کرتے دیکھا اور گمان غالب ہے کہ اس کو بتائے گا تو باز آ جائے گا، تو کئی گھنٹوں کے بیان کے مقابلے میں اس کو گناہ سے منع کرنے میں زیادہ ثواب ہے، کیونکہ اب اس کو منع کرنا فرض ہے اور منع نہ کرنے والا گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی 1197 صفحات کی کتاب بار شریعت جلد 3 صفحہ 615 پر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر غالب گمان یہ ہے کہ یہ یعنی برائی کرنے والوں سے کہے گا تو وہ اس کی بات مان لیں گے اور بری بات سے باز آ جائیں گے، تو امر بالمعروف یعنی اچھائی کا حکم کرنا واجب ہے۔ یعنی کسی کو برائی کرتا دیکھنے والے کو برائی سے منع کرنے سے باز رہنا جائز نہیں۔ جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امام اعظم کو گناہ نظر آ جاتے تھے۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی 308 صفحات کی کتاب اسلامی بہنوں کی نماز صفحہ 12 پر ہے۔ حضرت علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جامع مسجد کوفہ کے وضو خانے میں تشریف لے گئے تو ایک نوجوان کو وضو بناتے ہوئے دیکھا، اس سے وضو میں استعمال شدہ پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اے بیٹے، ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لے۔ اس نے فوراً عرض کی، میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص کے وضو میں استعمال ہونے والے پانی کے قطرے ٹپکتے دیکھے، آپ رحمت اللہ علیہ نے اس شخص سے ارشاد فرمایا، اے میرے بھائی، تو زنا سے توبہ کر لے۔ اس نے عرض کی، میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص کے وضو کے قطرات ٹپکتے دیکھے تو اسے فرمایا، شراب نوشی اور گانے باجے سننے سے توبہ کر لے۔ اس نے عرض کی، میں نے توبہ کی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پر کشف کے باعث چونکہ لوگوں کے عیوب ظاہر ہو جاتے تھے، لہذا آپ رحمت اللہ علیہ نے بارگاہ خداوندی میں اس کشف کے ختم ہو جانے کی دعا مانگی۔ اللہ پاک نے دعا قبول فرما لی، جس سے آپ رحمت اللہ علیہ کو وضو کرنے والوں کے گناہ جھڑتے نظر آنا بند ہو گئے۔ جان بوجھ کر کسی کا عیب معلوم کرنا کیسا؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کروڑوں حنفیوں کے عظیم پیشوا امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمت اللہ علیہ کی چشم ولایت
لوگوں کے وضو کے ذریعے جھڑنے والی معصیت یعنی نافرمانیاں دیکھ لیتی تھی۔ بے شک یہ آپ رحمت اللہ علیہ کی عظیم کرامت تھی، تاہم آپ رحمت اللہ علیہ کو لوگوں کے عیوب پر مطلع ہونا گوارا نہ ہوا اور دعا کے ذریعے اپنا یہ کشف ختم کروا دیا۔ یہاں وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو کہ امام اعظم رحمت اللہ علیہ کی محبت کا دم تو بھرتے ہیں مگر زبردستی آڑے ترچھے سوالات یعنی کراس کوشچنز کر کے لوگوں کے عیبوں کی ٹٹول میں بھی رہتے ہیں۔ یاد رکھیے، بلا مصلحت شرعی ارادتاً کسی مسلمان کا عیب معلوم کرنا گناہ و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کے ترجمے والے پاکیزہ قرآن کنز الایمان مع خزائن العرفان صفحہ 950 پر پارہ 26 سورۃ الحجرات آیت نمبر 12 میں ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، ترجمہ کنز الایمان، اور عیب نہ ڈھونڈو۔ عالم کی غلطی بیان کرنا دو وجہ سے حرام ہے، اور اگر اس عیب کو دوسرے پر اس طرح ظاہر کیا کہ اس کو پتا ہو کہ یہ فلاں کا عیب ہے تو یہ ایک اور گناہ ہوا۔ اگر وہ عیب کسی عالم دین کا تھا اور اس کو ظاہر کیا تو گناہ میں اور بھی بڑھوتری ہو گئی۔ چنانچہ حجت الاسلام حضرت امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ کیمیائے سعادت میں فرماتے ہیں، عالم کی غلطی بیان کرنا دو وجہ سے حرام ہے، ایک تو اس لیے کہ یہ غیبت ہے، دوسرے اس لیے کہ لوگوں میں جرت پیدا ہوگی اور وہ اسے دلیل بنا کر اس کی پیروی کریں گے، یعنی بے باکی کے ساتھ اسی طرح کی غلطیاں کریں گے، اور شیطان بھی اس یعنی غلطیوں میں پیروی کرنے والے کی مدد کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا اور گناہوں پر دلیر بنانے کے لیے اس سے کہے گا کہ تو بھی یوں اور یوں کر کہ فلاں عالم سے بڑھ کر پرہیزگار تو نہیں ہے۔ جتنے زیادہ لوگوں کو اس خطا پر مطلع کرے گا گناہوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ مسلمان کو چاہیے کہ اول تو لوگوں کے عیوب جاننے سے بچے، اگر کوئی بتانے لگے تب بھی سننے سے خود کو بچائے۔ بالفرض کسی طرح کسی کا عیب نظر آ گیا یا معلوم ہو گیا ہو تو اس کو دبا دے، بلا مصلحت شرعی ہرگز کسی پر ظاہر نہ کرے۔ عیب پوشی کے متعلق تین فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عیب پوشی کے حوالے سے 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، جو اپنے مسلمان بھائی کی عیب پوشی کرے اللہ پاک قیامت کے دن اس کی عیب پوشی فرمائے گا، اور جو اپنے مسلمان بھائی کا عیب ظاہر کرے اللہ پاک اس کا عیب ظاہر فرمائے گا، یہاں تک کہ اسے اس کے گھر میں رسوا کر دے گا۔ نمبر 2، جو کسی مسلمان کی تکلیف دور کرے اللہ پاک قیامت کی تکلیفوں میں سے اس کی تکلیف دور فرمائے گا، اور جو کسی مسلمان کی عیب پوشی کرے تو خدائے ستار قیامت کے روز اس کی عیب پوشی فرمائے۔ نمبر 3، جو شخص اپنے بھائی کا عیب دیکھ کر اس کی پردہ پوشی کر دے تو وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ عیب ڈھونڈنے کی 59 مثالیں، یہاں جو مثالیں دی جا رہی ہیں ان میں عیبوں کی ٹٹول یعنی عیبوں کی تلاش کے ساتھ ساتھ ضمناً غیبتیں، تہمتیں اور بدگمانیاں وغیرہ بھی شامل ہیں۔ اکثر ایسی مثالیں ہیں جن میں نیت کے ساتھ احکام مرتب ہوں گے، مثلا نوکر رکھنے، شراکت داری یعنی پارٹنرشپ کرنے، یا کہیں شادی کا ارادہ ہے تو حسب ضرورت معلومات کرنا گناہ نہیں، بلکہ اس طرح کے معاملے میں جس سے پوچھا گیا اس پر واجب ہے کہ درست بات بتائے، اور اگر اس قسم کے معاملات کی وجہ سے سوال نہ کیا گیا ہو تو غیبتوں اور تہمتوں کے ذریعے اپنے لیے جہنم میں جانے کا سامان کرنے کے بجائے عیب پوشی سے کام لے کر جنت کا حقدار بنے۔ مگر عموماً طرح طرح کے سوالات کے ذریعے عیبوں کی ٹٹول یعنی عیوب کی معلومات اور کرید میں یہ نیت نہیں ہوتی، بس لوگ پوچھنے کی خاطر پوچھتے رہتے ہیں
اور بسا اوقات خود بھی گناہوں میں پڑتے اور بارہا جواب دینے والے کو بھی گناہگار کر دیتے ہیں۔ کسی نے مکان کرائے پر لیا تو پوچھنا مکان مالک کیسا ہے؟ یہ سوال فی نفسی ہی گناہ نہ صحیح مگر کئی گناہوں کا سبب بن سکتا ہے۔ مثلا کرایہ دار نے جواباً کہا معاملات کا صاف نہیں، بہت بد اخلاق اور کنجوس ہے۔ اس طرح 3 عیب کھولے، وہ بھی اگر اس میں موجود ہوں تو ہی عیب کہلائیں گے۔ اب یہ بتانا 3 غیبتیں ہوئیں ورنہ تہمتیں، اور اگر صرف اس لیے پوچھا کہ مکان مالک کے عیوب معلوم ہوں تو اب یہ عیب ڈھونڈنا ہوا جو کہ گناہ و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ کسی نے مکان کرائے پر دیا تو پوچھنا کرایہ دار کیسا ہے؟ یہ سوال بھی فی نفسی ہی گناہ نہ صحیح مگر کئی گناہوں کا سبب بن سکتا ہے۔ مثلا مالک مکان نے جواباً کہا بڑا ہی چال باز ہے، کبھی وقت پر کرایہ نہیں دیتا، خواہ مخواہ کی ٹھوکا ٹھاکی کر کے میرے مکان کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ اس طرح 3 عیب کھولے، وہ بھی اگر اس میں موجود ہوں تب ہی عیب کہلائیں گے۔ اور اب یہ بتانا 3 غیبتیں ہوئیں ورنہ تہمتیں۔ آپ کا نیا نوکر برابر کام کرتا ہے یا نہیں؟ یہ بھی بلا اجازت شرعی پوچھنا عیب ڈھونڈنا ہے، اور اس سوال کے جواب میں پورا خطرہ ہے کہ جس سے پوچھا گیا وہ نوکر کے بارے میں کام چور ہے، حرام خور ہے وغیرہ کہہ کر گناہگار ہو جائے۔ رات دیر تک جاگتے رہتے ہو، فجر بھی پڑھتے ہو یا نہیں؟ آپ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں؟ آپ کے والد صاحب نمازی ہیں یا نہیں؟ تم نے ابھی تک نئے کپڑے نہیں پہنے، عید کی نماز بھی پڑھی ہے یا نہیں؟ رمضان کے مہینے میں کسی سے پوچھنا واہ بھائی آج بڑے فریش یعنی تازہ دم لگ رہے ہو، روزہ بھی رکھا ہے یا نہیں؟ اس بار رمضان مبارک میں آپ نے کتنے روزے رکھے؟ کوئی تراویح چھوڑی تو نہیں؟ تم پوری زکوٰۃ نکالتے ہو یا نہیں؟ آپ کی بیوی شریف تو ہے نا، لڑتی تو نہیں؟ یہی سوالات عورتوں میں شوہر کے بارے میں عیبوں کی ٹٹول والے ہیں۔ شادی شدہ بیٹی کی ماں سے پوچھنا آپ کی بیٹی کی ساس اچھی ہے یا نہیں؟ لڑاکی تو نہیں؟ روٹی دیتی ہے یا نہیں؟ بیٹی کو ستاتی تو نہیں؟ اپنے بیٹے کے کان تو نہیں بھرتی؟ وہ جو اس کی طلاقڑی نند گھر میں بیٹھی ہے وہ مسائل تو نہیں کھڑے کرتی؟ بیٹے کی شادی کے بعد اس کی ماں سے پوچھنا اب بیٹا آپ کا خیال رکھتا ہے یا نہیں؟ پہلے کی طرح تنخواہ لا کر آپ کے ہاتھ میں دیتا ہے یا اپنی جورو کے حوالے کر دیتا ہے؟ بہو نے کالا علم کرا کے اسے اپنی طرف تو نہیں کر لیا؟ بہو اچھی ہے یا نہیں؟ تعویذ گنڈے تو نہیں کرتی؟ زبان دراز تو نہیں؟ آپ کی عزت کرتی ہے یا نہیں؟ اس دن فلاں کے گھر سے تیز گفتگو کی آواز آ رہی تھی، کون کون لڑ رہے تھے؟ ہاں بھائی اس کا شوہر بڑا ظالم ہے، کہیں بیچاری کی بے قصور پٹائی تو نہیں لگاتا؟ دولہا سے پوچھنا سسر صاحب نے جہیز دینے میں بخل سے کام تو نہیں لیا؟ اس دن خوب بن ٹھن کر سسرال پہنچے تھے، سسر صاحب نے لفٹ بھی کرائی کہ نہیں؟ صحیح طریقے پر آؤ بھگت کی یا نہیں؟ شادی شدہ اسلامی بھائی سے سوال کرنا آپ کے بچوں کی امی 5 وقت کی نمازی ہے یا نہیں؟ آپ کے بھائیوں سے پردہ کرتی ہے یا نہیں؟ بے پردہ تو نہیں گھومتی؟ آپ کا باس یعنی سیٹھ صحیح آدمی ہے یا نہیں؟ کنجوس تو نہیں؟ بد اخلاق تو نہیں؟ ملازموں کو گالیاں تو نہیں نکالتا؟ طلبہ سے بلا حاجت پوچھنا آپ کے فلاں استاد صاحب کیسا پڑھاتے ہیں، ان کا پڑھانا کچھ سمجھ میں بھی آتا ہے یا نہیں؟ کسی کا مہمان بننے والے سے پوچھنا ہاں بھائی ان کی میزبانی کا لطف آ رہا ہے یا نہیں، انہیں مہمان نواز پایا یا نہیں؟ دعوت اسلامی کے فلاں حلقے کی مشاورت کا نیا نگران آپ کو کیسا لگا؟ اسلامی بھائیوں کو جھاڑتا تو نہیں؟ نگران سے پوچھنا فلاں مبلغ آپ کی اطاعت کرتا ہے یا اپنی چلاتا ہے؟ فلاں کو تنظیمی ذمہ داری سے ہٹا دیا، کیا اس کا کردار کمزور تھا؟ فلاں مدرس یا ناظم کو فارغ کر دیا، کیا اس نے کیا گڑبڑ کی تھی؟ کسی مبلغ سے پوچھنا سچ سچ بتائیے گا کیا آپ نے آج کا بیان اپنی واہ واہ کروانے کے لیے کیا یا رضائے الہی کی خاطر؟ کسی محفل نعت میں غیر حاضر رہنے والے نعت خواں سے پوچھنا فلاں جگہ تم نعت خوانی میں اس لیے نہیں آئے تھے نا
کہ یہاں کچھ ملے گا نہیں. آپ صرف مدنی چینل ہی دیکھتے ہیں یا دوسرے چینلز پر گناہوں بھرے پروگرام بھی دیکھ لیتے ہیں. فلمیں ڈرامے تو نہیں دیکھتے. فلاں افسر نے آپ کا کام فری یعنی مفت میں ہی کیا ہے نا, پیسے ویسے تو نہیں مانگے. فلاں کی گاڑی سے ٹکرا کر آپ زخمی ہوئے, قصور اس کا تھا یا آپ کا. فلاں ڈاکٹر نے صحیح طرح چیک بھی کیا یا مفت میں فیس وصول کر لی. طلاق دینے والے دوست سے پوچھنا, یار تم نے اسے کیوں طلاق دے دی؟ اس سوال پر عموماً ٹھیک ٹھاک گناہوں کا دروازہ کھلتا ہے. خواہ مخواہ پوچھنا, وہ دکاندار کیسا ہے, ٹھگ تو نہیں, لوٹتا تو نہیں, یعنی بہت مہنگا مال تو نہیں بیچتا, وہ دیکھنے میں تو بڑا شریف لگتا ہے, آپ کو معلوم ہوگا کہیں پھڈے باز تو نہیں. آپ کا نیا پڑوسی کیسا ہے, بچ کر رہنا, مجھے تو صحیح آدمی نہیں لگتا. کسی کی خامیاں دیکھیں نہ میری آنکھیں, اور سنے نہ کان بھی عیبوں کا تذکرہ, یا رب آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. شیریں مقالی نے دل کی دنیا بدل ڈالی. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, فضول سوالوں اور لوگوں کے عیبوں کی ٹٹول اور معلومات کی منحوس عادات نکالنے, کوئی کسی کے عیب بیان کرنے لگے تو اس کو حکمت عملی سے ٹالنے اور ممکنہ صورت میں اس کے عیب کھولنے کی بری خصلت مٹانے کا جذبہ پانے, غیبتوں, چغلیوں اور بدگمانیوں سے بچنے اور بچانے وغیرہ کی کڑھن اپنانے کے لیے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے. اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کڑتے رہیے, نمازوں کی پابندی جاری رکھیے, سنتوں پر عمل کرتے رہیے, نیک اعمال کے مطابق زندگی گزاریے اور اس پر استقامت پانے کے لیے ہر روز جائزہ کر کے نیک اعمال کا رسالہ پر کرتے رہیے, اور ہر ماہ کی پہلی تاریخ کے اندر اندر اپنے یہاں کے دعوت اسلامی کے ذمہ دار کو جمع کروا دیجیے. اور اپنے اس مدنی مقصد, مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, کہ حصول کی خاطر پابندی سے ہر ماہ کم از کم 3 دن کے سنتیں سیکھنے سکھانے کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ہمراہ سنتوں بھرا سفر کیجیے. آئیے آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے آپ کو ایک مدنی بہار سناؤں. چنانچہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی کا کچھ اس طرح بیان ہے. نیک صحبت سے دوری کے سبب وہ گانے باجے سننے اور فلمیں ڈرامے دیکھنے جیسے گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے. ان کی زندگی کے شب و روز نافرمانیوں میں گزر رہے تھے. ان کی بہتری کا سبب یہ بنا کہ ایک روز اپنے علاقے کے ایک مبلغ دعوت اسلامی عاشق رسول سے میری ملاقات ہو گئی. سلام و مصافحہ یعنی ہاتھ ملانے کے بعد انتہائی احسن یعنی عمدہ انداز میں انہوں نے اپنا تعارف پیش کر کے مجھ سے بھی میرا نام وغیرہ دریافت کیا, اور اپنے مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے کے تحت انفرادی کوشش کرتے ہوئے نیکیوں کی رغبت اور گناہوں سے نفرت کا ذہن دینا شروع کیا. اور اس ضمن میں مبلغین دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے بیانات کی برکت سے رونما ہونے والی حیرت انگیز مدنی بہاریں بطور ترغیب سنائیں. ان کی شیریں مقالی یعنی میٹھی میٹھی باتوں نے میرے دل کی دنیا ہی بدل ڈالی, اور میں دعوت اسلامی کے مشک بار دینی ماحول سے زندگی بھر کے لیے وابستہ ہو گیا. الحمدللہ دینی ماحول کی برکت سے گناہوں سے نفرت, نیکیوں سے محبت اور نمازوں کی پابندی کی سعادت نصیب ہو گئی, اور حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کا بھی ذہن بن گیا. ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں, ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں, ڈوب سکتی ہی نہیں موجوں کی طغیانی میں, جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں. نرمی کی اہمیت. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, واقعی میٹھے بول میں بڑی تاثیر ہوتی ہے, اور اس سے پتھر دل بھی پگھل کر موم ہو جاتے ہیں. لہذا انفرادی کوشش کرتے ہوئے ہمیشہ نرمی پیش نظر رکھنی چاہیے. دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی 1197 صفحات کی کتاب بحر شریعت جلد 3 صفحہ
572 پر حدیث پاک ہے، جو نرمی سے محروم ہوا خیر یعنی بھلائی سے محروم ہوا۔ الہی حسن اخلاق اور نرمی کی سعادت دے، گناہوں پر ندامت دے، صداقت دے، شرافت دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ فرعون کے پاس نیکی کی دعوت کے لیے بھیجنے پر نرمی کا حکم۔ اگر دینی ماحول والے یا والی کے مزاج میں غصہ، چڑچڑا پن اور بد اخلاقی ہوئی تو کامیابی مشکل ہے، لہذا اپنے اخلاق درست کیجیے۔ اور ویسے بھی جسے دعوت اسلامی کے دینی کاموں کی دھن ہو، اس کے لیے ٹھنڈے مزاج کا ہونا ضروری ہے کہ بیجا سختی کرنے سے بارہا کام بنتے بنتے بگڑ جاتے ہیں۔ نرمی کی اہمیت کو اس واقعے سے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ چنانچہ منقول ہے کسی شخص نے مامون الرشید پر احتساب کیا، یعنی کسی خطا پر ٹوکا اور اس سے سختی کے ساتھ گفتگو کی، تو مامون الرشید نے کہا، اے جواں مرد، اللہ پاک نے تجھ سے بہتر افراد کو جب مجھ سے بدتر فرد کے پاس بھیجا تو ان کو حکم دیا کہ اسے نرمی سے بات کرو۔ یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام جو تجھ سے بہتر تھے، فرعون جو مجھ سے بدتر تھا کے پاس جب بھیجا تو فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، پارہ 16 سورہ طٰہٰ آیت 44، ترجمہ کنز الایمان۔ تو اس سے نرم بات کہنا۔ شرابی کو پولیس کے حوالے کرنا کیسا؟ صحابی رسول حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کے کاتب حضرت ابو ہیثم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے عرض کی، میرے پڑوسی شراب نوشی کرتے ہیں اور میں پولیس کو بلا کر انہیں گرفتار کروانا چاہتا ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایسا مت کرو، انہیں واض و نصیحت کر۔ عرض کی، میں نے انہیں منع کیا ہے لیکن وہ باز نہیں آتے، تو اب میں پولیس کے ذریعے ان کو پکڑوانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایسا مت کر، بے شک میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، جس نے کسی کا عیب چھپایا گویا اس نے زندہ درگور یعنی قبر میں ڈالی گئی بچی کو اس کی قبر میں زندہ کیا، یعنی اس کی جان بچائی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، شراب پینا بے شک بہت بڑا اور برا گناہ ہے، مگر جو چھپ کر ایسا کرتا ہو بے شک اسے نیکی کی دعوت دے کر توبہ کے لیے آمادہ کیا جائے، مگر اس کی پردہ پوشی لازمی ہے۔ نمبر 1، شراب خود بخود سرکہ بن گئی۔ کیسے؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، شرابی کے لیے دنیا و آخرت میں خرابی ہے، اسے توبہ کر لینی چاہیے۔ اصول عبرت کے لیے دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی 132 صفحات کی کتاب توبہ کی روایات و حکایات میں وارد 2 ایمان افروز حکایت ضرورتاً رد و بدل کے ساتھ پیش خدمت ہیں۔ امیر المومنین مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایک بار مدینہ منورہ کی ایک پاکیزہ گلی سے گزر رہے تھے کہ ایک نوجوان سے آمنا سامنا ہو گیا۔ اس نے کپڑوں کے نیچے ایک بوتل چھپا رکھی تھی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے نوجوان، یہ کپڑوں کے نیچے کیا اٹھا رکھا ہے؟ اس بوتل میں شراب تھی۔ نوجوان کو اسے شراب کہنے کی ہمت نہ پڑی۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ پاک، مجھے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے سامنے شرمندہ اور رسوا نہ فرمانا، ان کے ہاں میری پردہ پوشی فرما لے، میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ اس کے بعد نوجوان نے عرض کی، یا امیر المؤمنین، میں سرکہ کی بوتل اٹھائے ہوئے ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے دکھاؤ۔ جب اس نے وہ بوتل آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے کی اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھا تو واقعی وہ سرکہ تھا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 2، شرابی نوجوان ولایت کی منزل پر۔ سبحان اللہ، توبہ کی بھی کیا خوب بہار ہے۔
کہ توبہ کی برکت سے شراب سرکے میں تبدیل ہو گئی۔ ایک اور شرابی نوجوان کا واقعہ سماعت فرمائیے جس نے توبہ کر کے بہت بلند مقام حاصل کیا۔ چنانچہ حضرت عتبۃ الغلام رحمت اللہ علیہ نوجوان تھے اور توبہ سے پہلے فسق و فجور اور شراب نوشی میں مشہور تھے۔ ایک دن حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں آئے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کر رہے تھے۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، پارہ 27 سورۃ الحدید آیت 16، ترجمہ کنز الایمان۔ کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے؟ آپ نے اس قدر مؤثر بیان فرمایا کہ لوگوں پر گریا یعنی رونا طاری ہو گیا۔ ایک نوجوان کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا سیدی، کیا اللہ پاک مجھ جیسے فاسق و فاجر کی توبہ قبول کرے گا؟ جب میں توبہ کروں؟ شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بے شک اللہ پاک تیری توبہ قبول کرے گا۔ جب عتبۃ الغلام رحمت اللہ علیہ نے یہ بات سنی تو ان کا چہرہ زرد پڑ گیا، سارا بدن کانپنے لگا، چلائے اور غش کھا کر گر پڑے۔ جب انہیں ہوش آیا تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اس کے قریب آ کر یہ اشعار پڑھے، ایا شاب لرب العرش عاصی اتدری ما جزاء ذوی المعاصی، اے رب العرش کی نافرمانی کرنے والے نوجوان، کیا تو جانتا ہے کہ گناہ گاروں کی سزا کیا ہے؟ سعیر للعصاة لها زفیر وغیظ یوم یؤخذ بالنواصی، نافرمانوں کے لیے گرجنے والا جہنم ہے جس میں گرج ہوگی، اور جس دن پیشانیوں سے پکڑے جائیں گے اس دن غضب ہوگا۔ وَإِن تَصْبِرْ عَلَى النِّيرَانِ فَاعْصِهُ وَإِلَّا كُنْ عَنِ الْعِصْيَانِ قَاصِي، پس اگر تو آگ پر صبر کر سکے تو نافرمانی کر لے، ورنہ نافرمانی سے دور ہو جا۔ وَفِيمَا قَدْ كَسَبْتَ مِنَ الْخَطَايَا رَهِنْتَ النَّفْسَ فَاجْهَدْ فِي الْخَلَاصِ، تو نے جو گناہ کیے ہیں ان میں تو نے اپنے نفس کو پھنسا دیا، تو اب نجات کے لیے کوشش کر۔ عتبۃ الغلام رحمت اللہ علیہ پر رقت طاری ہو گئی۔ جب افاقہ ہوا تو کہنے لگے، شیخ کیا مجھ جیسے کمینے کی توبہ بھی رب رحیم قبول فرمائے گا؟ شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، کیوں نہیں، اللہ پاک اپنے گناہ گار بندے کی توبہ اور معافی قبول فرماتا ہے۔ پھر حضرت عتبۃ الغلام رحمت اللہ علیہ نے 3 دعائیں کی۔ نمبر 1، اے میرے اللہ، اگر تو نے میری توبہ قبول کر لی اور میرے گناہ معاف فرما دیے ہیں تو مجھے ایسی فہم یعنی سمجھداری و یادداشت عنایت کر کہ علوم دین اور قرآن کریم سے جو سنوں حفظ یعنی یاد ہو جائے۔ نمبر 2، اے اللہ پاک، مجھے پرسوز آواز کے اعزاز سے نواز کہ اگر کوئی پتھر دل بھی میری قرات سنے تو اس کا دل نرم ہو جائے۔ نمبر 3، اے اللہ پاک، رزق حلال عطا فرما اور وہاں سے روزی دے کہ جس کا مجھے گمان بھی نہ ہو۔ اللہ پاک نے ان کی تمام دعائیں قبول فرمائیں، ان کا حافظہ خوب مضبوط ہو گیا۔ جب وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تو ان کی تلاوت سن کر گناہ گار تائب ہو جاتے۔ ان کے گھر میں روزانہ سالن کا ایک پیالہ اور 2 روٹیاں رکھی ہوتی اور پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون رکھ جاتا ہے۔ اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سونے کی انگوٹھی پہننے والے کی اصلاح، ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ علیہم اپنے ملنے جلنے والوں کی اصلاح کے لیے کوشاں رہا کرتے تھے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی 561 صفحات کی کتاب ملفوظات اعلی حضرت صفحہ 309 پر دیے ہوئے مضمون کا خلاصہ ہے۔
عصر کی نماز کے بعد بڑا ہی پرکیف سما تھا۔ دور و نزدیک سے آئے ہوئے لوگ مجدد دین و ملت اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ایک سچے عاشق رسول کی زیارت و ملاقات سے اپنے دلوں کو منور کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک صاحب طلائی یعنی سونے کی انگوٹھی پہنے حاضر ہوئے تو اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے نہی عن المنکر یعنی برائی سے روکنے کا فریضہ انجام دیتے ہوئے کچھ یوں ارشاد فرمایا، مرد کو سونا پہننا حرام ہے، صرف ایک نگ کی چاندی کی انگوٹھی جو 4.5 ماشے یعنی 4 گرام 374 ملی گرام سے کم ہو اس کی اجازت ہے۔ جو کوئی مرد سونے، تانبے یا پیتل وغیرہ کسی بھی دھات یعنی میٹل کی انگوٹھی پہنے یا چاندی کی 4.5 ماشے یا اس سے زیادہ وزن کی ایک انگوٹھی پہنے یا کئی انگوٹھیاں پہنے، اگرچہ سب مل کر 4.5 ماشے سے کم ہوں تو اس کی نماز مکروہ تحریمی ہے، یعنی جس کا اعادہ کرنا یعنی دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ فقہائے کرام رحمت اللہ علیہم فرماتے ہیں جس چیز کا بندوں کو حکم ہے اس کے بجا لانے میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو اس خرابی کو دور کرنے کے لیے وہ عمل دوبارہ بجا لانا اعادہ کہلاتا ہے۔ اللہ پاک کی اعلیٰ حضرت پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کاش ہم بھی گناہوں سے بچانے والے بنے، کاش ہم سب غلامان اعلی حضرت بھی نیکی کی دعوت دینے اور لوگوں کو گناہوں سے باز رکھنے کے معاملے میں چاق و چوبند رہا کریں۔ یہ یاد رکھیے کہ اگر کسی شخص نے ناجائز انگوٹھی یا دھات کا چھلا یا گلے میں کسی بھی دھات کی زنجیر پہنی ہو اور دیکھنے والے کو ظن غالب ہو کہ منع کروں گا تو یہ مان لے گا تو اس پر منع کرنا واجب ہے، منع نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی 1197 صفحات کی کتاب بحر شریعت جلد 3 صفحہ 424 سے پہلے 2 احادیث مبارکہ ملاحظہ ہوں۔ اس کے بعد انگوٹھی کے متعلق نیکی کی دعوت کے کچھ مزید مدنی پھول قبول فرما لیجئے۔ نمبر 1، سونے کی انگوٹھی انگارہ۔ صحیح مسلم میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو اس کو اتار کر پھینک دیا اور یہ فرمایا کہ کیا کوئی اپنے ہاتھ میں انگارہ رکھتا ہے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے کسی نے ان سے کہا اپنی انگوٹھی اٹھا لو اور پہننے کے بجائے کسی کام میں لانا۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم میں اسے کبھی نہ لوں گا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پھینک دیا۔ نمبر 2، بتوں اور جہنمیوں کا زیور۔ ترمذی و ابو داؤد و نسائی نے بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک شخص پیتل کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے کہ تم سے بت کی بو آتی ہے؟ انہوں نے وہ انگوٹھی پھینک دی، پھر لوہے کی انگوٹھی پہن کر آئے، فرمایا کیا بات ہے کہ تم جہنمیوں کا زیور پہنے ہوئے ہو؟ اسے بھی پھینکا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس چیز کی انگوٹھی بناؤں؟ فرمایا چاندی کی بناؤ اور 1 مسقال پورا نہ کرو یعنی 4.5 ماشے سے کم ہو۔ انگوٹھی کے ضروری احکام کے 19 حروف کی نسبت سے انگوٹھی کے 19 مدنی پھول۔ مرد کو سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے۔ سلطان دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا۔ نابالغ لڑکے کو سونے چاندی کا زیور پہنانا حرام ہے اور جس نے پہنایا وہ گناہگار ہوگا۔ اسی طرح بچوں کے ہاتھ پاؤں میں بلا ضرورت مہندی لگانا ناجائز ہے۔ عورت خود اپنے ہاتھ پاؤں میں لگا سکتی ہے مگر لڑکے کو لگائے گی تو گناہگار ہوگی۔ بچیوں کے ہاتھ پاؤں میں مہندی لگانے میں حرج نہیں ہے۔
لوہے کی انگوٹھی جہنمیوں کا زیور ہے. مرد کے لیے وہی انگوٹھی جائز ہے جو مردوں کی انگوٹھی کی طرح ہو، یعنی صرف ایک نگینے کی ہو، اور اگر اس میں ایک سے زیادہ کئی نگینے ہوں تو اگرچہ وہ چاندی ہی کی ہو، مرد کے لیے ناجائز ہے. بغیر نگینے کی انگوٹھی پہننا ناجائز ہے کہ یہ انگوٹھی نہیں، چھلا ہے. حروف مقطعات کی انگوٹھی پہننا جائز ہے، مگر حروف مقطعات والی انگوٹھی بغیر وضو پہننا اور چھونا یا مصافحے کے وقت ہاتھ ملانے والے کا اس انگوٹھی کو بے وضو چھونا جائز نہیں. اسی طرح مردوں کے لیے ایک سے زیادہ جائز والی انگوٹھی پہننا یا ایک سے زیادہ چھلے پہننا بھی ناجائز ہے کہ یہ چھلا انگوٹھی نہیں. عورتیں چھلے پہن سکتی ہیں. چاندی کی ایک انگوٹھی ایک نگ یعنی نگینے کی کہ وزن میں 4.5 ماشے یعنی 4 گرام 374 ملی گرام سے کم ہو پہننا جائز ہے، اگرچہ بے حاجت مہر، مگر اس کا ترک یعنی جس کو اسٹامپ کی ضرورت نہ ہو اس کے لیے جائز انگوٹھی بھی نہ پہننا افضل ہے. اور جن کو انگوٹھی سے اسٹامپ لگانی ہو اس کے لیے مہر کی غرض سے پہننے میں خالی جواز، یعنی صرف جائز ہی نہیں بلکہ سنت ہے. ہاں، تکبر یا زنانہ پن کا سنگھار یعنی لیڈیز اسٹائل کی ٹیپ ٹاپ یا اور کوئی غرض مذموم یعنی قابل مذمت مقصد نیت ہو تو ایک انگوٹھی ہی کیا، اس نیت سے تو اچھے کپڑے پہننا بھی جائز نہیں. عیدین میں انگوٹھی پہننا مستحب ہے، مگر مرد وہی جائز والی انگوٹھی پہنے. انگوٹھی انہی کے لیے سنت ہے جن کو مہر کرنے یعنی اسٹیمپ لگانے کی حاجت ہوتی ہے، جیسے سلطان و قاضی اور علماء جو فتوے پر انگوٹھی سے مہر کرتے یعنی اسٹامپ لگاتے ہیں. ان کے علاوہ دوسروں کے لیے جن کو مہر کرنے کی حاجت نہ ہو سنت نہیں، البتہ پہننا جائز ہے. فی زمانہ انگوٹھی سے مہر کرنے کا عرف یعنی معمول و رواج نہیں رہا، بلکہ اس کام کے لیے اسٹامپ بنوائی جاتی ہے. لہذا جن کو مہر نہ لگانی ہو ان قاضی وغیرہ کے لیے بھی انگوٹھی پہننا سنت نہ رہا. مرد کو چاہیے کہ انگوٹھی کا نگینہ ہتھیلی کی جانب اور عورت نگینہ ہاتھ کی پشت یعنی ہاتھ کی پیٹھ کی طرف رکھے. چاندی کا چھلا خاص لباس زنان یعنی عورتوں کا پہناوا ہے. مرد کو مکروہ تحریمی ناجائز و گناہ ہے. عورت سونے چاندی کی جتنی چاہے انگوٹھیاں اور چھلے پہن سکتی ہے، اس میں وزن اور نگینے کی تعداد کی کوئی قید نہیں. لوہے کی انگوٹھی پر چاندی کا خول چڑھا دیا کہ لوہا بالکل نہ دکھائی دیتا ہو، اس انگوٹھی کے پہننے کی مرد اور عورت کسی کو بھی ممانعت نہیں. دونوں میں سے کسی بھی ایک ہاتھ میں انگوٹھی پہن سکتے ہیں اور چھنگلیاں یعنی سب سے چھوٹی انگلی میں پہنی جائے. منت کا دم کیا ہوا دھات یعنی میٹل کا کڑا بھی مرد کو پہننا ناجائز و گناہ. اسی طرح مدینہ منورہ یا اجمیر شریف کے چاندی یا کسی بھی دھات کے چھلے اور اسٹیل کی انگوٹھی بھی جائز نہیں. بواسیر و دیگر بیماریوں کے لیے دم کیے ہوئے چاندی یا کسی بھی دھات کے چھلے بھی مردوں کے لیے جائز نہیں. اگر کسی اسلامی بھائی نے دھات کا کڑا یا دھات کا چھلا، ناجائز انگوٹھی یا دھات کی زنجیر، بریسلیٹ، چین پہنی تو شرعاً لازم ہے کہ ابھی اتار کر توبہ کر لیجئے اور آئندہ نہ پہننے کا عہد کیجئے. نیز کسی اور اسلامی بھائی کو بھی پہننے کے لیے مت دیجئے. کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے لیا. ناجائز انگوٹھیوں وغیرہ سے بچانے کا جذبہ پانے، گناہوں کی عادتوں سے پیچھا چھڑانے، نیک بنانے اور خوب نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کا شوق بڑھانے کے لیے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے. اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کڑتے رہیے.
نمازوں کی پابندی جاری رکھیے، سنتوں پر عمل کرتے رہیے، نیک اعمال کے مطابق زندگی گزاریے اور اس پر استقامت پانے کے لیے ہر روز جائزہ کر کے نیک اعمال کا رسالہ پر کرتے رہیے اور ہر ماہ کی پہلی تاریخ کے اندر اپنے یہاں کے دعوت اسلامی کے ذمہ دار کو جمع کروا دیجیے اور اپنے اس مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے کہ حصول کی خاطر پابندی سے ہر ماہ کم از کم 3 دن کے لیے سنتیں سیکھنے سکھانے کی تربیت کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ہمراہ سنتوں بھرا سفر کیجیے۔ آئیے آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے آپ کو ایک مدنی بہار سناؤں۔ چنانچہ پنڈی گھیب پنجاب پاکستان کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا لب لباب ہے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہونے سے قبل معاذ اللہ میں نمازوں سے کوسوں دور گناہوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا تھا اور بڑے جوش و خروش سے گھر میں ٹی وی پر فلمیں ڈرامے دیکھنے گانے باجے سننے میں اپنا وقت برباد کرتا تھا۔ راہ توبہ پر میرے سفر کا آغاز کچھ اس طرح ہوا کہ رمضان مبارک 1429 ہجری بمطابق 2008 سنے عیسوی کے ایک دن کیبل پر مختلف چینل دیکھتے ہوئے میری نظر مدنی چینل پر پڑ گئی۔ میں نے دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ مدنی چینل مجھے بہت اچھا لگا اور بس میں نے مدنی